ڈاکٹر عطاء الرحمان سے سائنٹسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، طویل ان کی خدمات ہیں اور اعزازات کی ایک طویل فہرست ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہیڈ کر رہے ہیں جو ٹاسک فورس ہے، آپ نے ہمیں بتائے تھے اقدامات جن میں سے آپ نے کہا تھا کہ جینوم ٹیسٹنگ یعنی وائرس پہ بھی تحقیق کی جا رہی ہے، وہاں پہ کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاسک فورس نے 4 میجر انیشیٹیوز لیے ہیں اس پورے جو جنگ ہے اس وائرس کے خلاف۔ اس میں سب سے پہلا کہ اس کی سٹرکچر معلوم ہو۔ یہ جو وائرس ہے جو پاکستان میں موجود ہے کرونا وائرس، کیا یہ وہی ہے جو کہ چائنا میں تھا یا اس سے مختلف ہے؟ تو ہم نے جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ جو میرے والد کے نام سے بنا ہے کراچی یونیورسٹی میں میری ہی ڈونیشن سے، تو اس میں ہم نے اس کا پورا سیکوینس کیا ہے، اس کا پورا سٹرکچر کیا ہے، ساخت ڈٹرمن کی ہے۔ کوئی 30,000 مالیکیولز ہوتے ہیں، سمجھے ایک لمبا سا نیکلس ہے موتیوں کا، ہر موتی ایک نیوکلیوٹائڈ ایک مالیکیول ہے، اور اس کی ترتیب جو ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ وائرس کتنا خطرناک ہوگا، کیا اس کی ایکٹیویٹی ہوگی، کس طریقے سے اٹیک کرے گا، کیا ویک پوائنٹس ہیں اس کے، کون سے ڈرگز اس پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا پورا جو سٹرکچر ہم نے سیکوینس کر کے، اور پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ 9 جگہ پہ اس میں تبدیلیاں ہیں اس وائرس کے مقابلے میں جو چائنا میں پایا گیا تھا۔ اب اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں اس پہ اب کام ہو رہا ہے، اور ہم نے اب ایک 100 جینوم کی پروجیکٹ شروع کری ہے کہ 100 الگ الگ پیشنٹ سے جو مختلف ایریا سے پاکستان کے لے کر ان کے وائرس سے دیکھے جائیں کہ اور کتنے سٹرینز ہیں اس وائرس کے، تاکہ اس سے پھر میرا اس کا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس کے اوریجن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا سٹرکچر ہے، یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ آپ نے کہا پاکستان میں مختلف بھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وائرسز جو ہیں یہ نارملی اپنی شکل تبدیل کرتے رہتے ہیں، میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کے اندر ایک میکنزم ہوتا ہے سروائیو کرنے کا، اور ایک ڈیفینسو میکنزم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ ویکسین ڈیولپ کرتے ہیں، ان کی اگر شکل تبدیل ہو گئی ہے تو وہ ویکسین ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انفلوئنزا کی آج تک صحیح معنوں میں کوئی ویکسین ڈیولپ نہیں ہوئی۔ جو بھی ویکسینز ہیں کوئی 100% شیورٹی کے نہیں ہے، صرف اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو کم کرتی ہیں، بیکاز انفلوئنزا کا وائرس بھی اسی طریقے سے اپنی شکل تبدیل کرتا ہے۔ اس سے پھر میرا سوال ہے کہ پوری دنیا میں ویکسین پہ کام ہو رہا ہے، اگر ویکسین آ گئی تو پاکستان کا اگر وائرس کا اسٹرینڈ ڈفرینٹ ہے تو وہ پھر آپ کے خیال میں اتنا اثر نہیں کرے گی؟ اتنا ڈفرینٹ نہیں ہے۔ 30,000 مالیکیولز تقریباً ہوتے ہیں، اس میں سے 9 جگہ پہ تبدیلیاں ہیں، یعنی بہت کم، اور یہ جی بہت کم تبدیلی ہے، لیکن کچھ ہے۔ اب بہت سی دفعہ ایک تبدیلی سے بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اور بہت سی دفعہ کئی 100 تبدیلیاں ہو جائیں اس سے بھی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کو پھر اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ کہاں تبدیلی ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ابھی جاری ہے اسٹڈی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت مختلف ہو گیا، یہ کسی حد تک مختلف ہے، اور اس کے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، یا تو یہ زیادہ انٹینسٹی سے اٹیک کر سکتا ہے، یا اس کی انٹینسٹی کم ہو سکتی ہے، یا کوئی خاص بیہیویئر میں فرق نہیں ہو۔ یہ جو ہے ابھی قبل از وقت ہوگا اس کے بارے میں قیاس آرائی کرنا۔ اس سے پہ ایک اور سوال بھی میرا بار ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو جس طرح آپ نے کہا وائرس چینج ہو رہا ہے، میوٹیٹ ہو رہا ہے، کیا اس سے بھی کورونا سے بھی زیادہ مہلک یہ ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ جس طرح یہ پوری کنٹینیوٹی ہے کہ سارس تھا، مرس تھا، وائرس مسلسل آ رہا ہے، اور پہلے تھا کہ اسپینش انفلوئنزا کی جو آپ نے بات کی 1918 1919 میں آیا تھا، 100 سال کے بعد ہی آیا ہے، لیکن اب اس میں کیا 1-2 سالوں کے بعد یہ فردر کوئی زیادہ جان لیوا یا زیادہ مہلک شیک میں آ سکتا ہے؟ دنیا کو کیا خطرہ ہے؟ جی بالکل خطرہ ہے یہ، اور کیونکہ یہ اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے، تو اور ابھی تو پہلی ویو ہے، یہ پہلی ویو آئی ہے یہ وائرس کی، اور یہ آہستہ آہستہ کچھ ممالک جو ہیں پیک پہ پہنچ کے اور پھر اس سے نکل رہے ہیں، جیسے چائنا، ساؤتھ کوریا، لیکن ابھی خطرہ ہے کہ ایک دوسری ویو اور پھر تیسری ویو آ سکتی ہے، کیونکہ یہ شکل بدل رہا ہے، یا پھر دوبارہ ریسرچز بھی ہو سکتی ہے اس کی۔ تو یہ جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ خطرہ ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ ہم اس کو کمپلیٹلی اس کو ایلیمنیٹ کر پائیں گے یا نہیں۔ دن رات کام ہو رہا ہے، سائنٹسٹ آل اوور دا ورلڈ سب جگہ اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا سٹرکچر ہے، کون سے ڈرگز اس کے خلاف ایکٹیو ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ تو پھر 2 باتیں آتی ہیں، اگر وائرس میوٹیٹ کرتا ہے جو بھی ویکسین بنے گی وہ پھر اس پہ اثر نہیں کرے گی، اور اس کے نئے اسٹرینڈ آ رہے ہیں، ابھی تو اتنی ڈیتھس نہیں ہو رہی، یعنی اوور آل آپ دیکھ لیں تو 2-3% تھا، 5% سے نیچے ہی ہے۔ اگر زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ آبادی اس پہ انفلوئنس ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک خدشہ تو موجود ہے، تو یہ تو پھر صورتحال نہ رکنے والا سلسلہ ہے ایک طرح سے۔
جی بالکل یہ ہو سکتا ہے. امید ہے کہ ویکسین جو ڈیولپ ہوگی وہ زیادہ تر جو ویریشنز ہیں ان کو کور کرے گی, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کافی اس کے ویریشنز کو جو ویکسین ہوتی ہے وہ کور کرتی ہے. امید ہے کہ یہ اس پہ کوریج ملے گا. تو ایک جو ہے انیشیٹو ہمارا وہ تو اس کے سٹرکچر پہ تھا جس کو میں نے بتایا. دوسرا جو ہمارا انیشیٹو ہے وہ ہے ٹیسٹنگ کے اوپر. اس وقت پاکستان میں ہم صرف 6-7 ہزار ٹیسٹ بمشکل کر پا رہے ہیں. جو ایگزسٹنگ مشینز ہیں ان کی کیپیسٹی 20,000 ٹیسٹ کی تو اس وقت موجود ہے, اور اس کو ایکسپینڈ کر کے 50,000 یا لاکھ ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ ہمیں صحیح اندازہ ہو. اور رینڈم ٹیسٹنگ جو ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی, حالانکہ اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ کل سے پنجاب میں وہ 12,000 پیشنٹس کے اوپر رینڈم ٹیسٹنگ شروع کر رہی ہیں. یہ بہت اہم ہے. رینڈم ٹیسٹنگ کا مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جن میں کوئی سمٹمز نہیں ہیں ان کے اندر مختلف گروپس میں ٹیسٹ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ وائرس کتنے لوگوں میں پھیل چکا ہے اور کون سے گروپس میں پھیل چکا ہے. ابھی ہم صرف ان پر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں جو کہ جن میں سمٹمز ہوتے ہیں, بخار ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے, اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں, لیکن جنرل ٹیسٹنگ نہیں ہوئی ابھی تک شروع. وہ اب شروع ہونے جا رہی ہے, اور یہ ایک بہت اہم پہلو ہے. تو ہم نے ایک انیشیٹو کے تحت انڈس ہاسپٹل کراچی میں ان کی کیپیسٹی 800 ٹیسٹ سے بڑھا کے 2,500 ٹیسٹ پہ لے گئے ہیں. نیشنل سینٹر فار وائرولوجی جو ہم نے کراچی یونیورسٹی میں قائم کیا ہے وہ بھی ہمارے ادارے کا ہی حصہ ہے. اس کے اندر بھی ہم BSL-3 فیسلٹیز اور ٹیسٹنگ فیسلٹیز لا رہے ہیں تاکہ 1,500 ٹیسٹ یہاں پہ شروع ہو جائیں. لیکن ملک بھر میں ٹیسٹنگ بڑھانے کے لیے ایک پورا پروگرام ہمارے ٹاسک فورس نے بنایا ہے. اس سلسلے میں ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئے ہیں جنرل افضل کے ساتھ جو NDMA کے چیئرمین ہیں. ایک پورا پروجیکٹ بنا کے بھیجا ہے کہ ایک تو کوالٹی ایشورنس پورے ٹیسٹنگ کی, کیونکہ اس میں 30% نیگیٹو آتے ہیں, نارملی بھی نیگیٹو آ سکتے ہیں. ڈاکٹر عطا, آپ ٹیسٹنگ بڑھانے کا کہہ رہے ہیں. ٹیسٹنگ بڑھانے سے جو آپ کہہ رہے ہیں مراد اس کی آپ کی ہے رینڈم ٹیسٹنگ کریں, یعنی صحت مند لوگوں کی ٹیسٹنگ کریں. اگر آپ صحت مند لوگوں کی ٹیسٹنگ کریں گے ان کی میجورٹی تو نیگیٹو آئے گی. فی الحال جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان لوگوں کی ہو رہے ہیں جو سمٹمز شو کر رہے ہیں یا کرونا والے علاقوں سے آئے ہیں, وہاں پہ احتمال زیادہ ہوتا ہے, زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ جائے. آپ صحت مند لوگوں کی کریں گے وہاں پہ تو نمبرز تو کم آ جائیں گے. تو اس ٹیسٹنگ کا پیچھے مقصد اور ریشنل ہے کیا؟ جی نہیں, یہ بالکل وہی اپروچ ہے جو ساؤتھ کوریا نے کی ہے اور جو جرمنی نے بھی کی ہے, کہ رینڈم ٹیسٹنگ سے یہ ہوتا ہے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کتنے پرسنٹیج لوگ جو ہے مبتلا ہو گئے ہیں اس بیماری کے اندر. تو خالی انفیکٹڈ لوگوں کو آپ جو کر رہے ہیں یا جن میں سمٹمز آ رہے ہیں اس میں ایک بہت چھوٹی پرسنٹیج آپ کے پاس ایکچولی آ رہی ہے اور رپورٹ کر رہی ہے اور ٹیسٹ کرا رہی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے گھر پہ ہوں گے, جو کہ اس ڈر سے کہ ان کو کوارنٹائن نہ کر لیا جائے وہ رپورٹ ہی نہیں کرتے, اور کوئی اندازہ نہیں ہو رہا آپ کو صحیح کہ کتنے بڑے پیمانے پہ یہ پھیل چکا ہے. تو جب تک کہ آپ رینڈم ٹیسٹنگ نہیں کریں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے پرسنٹیج پاپولیشن. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کچھ سویڈش ماڈل کے بارے میں. جو سویڈن ملک ہے, اسکینڈینیوین کنٹری ہے, نیبرنگ آپ کے ڈینمارک, ناروے, فن لینڈ, انہوں نے لو لاک ڈاؤن والی پالیسی اپنائی ہوئی ہے. وہ انہوں نے وہاں پہ اپنے سکولز کھولے ہوئے ہیں, جم کھولے ہوئے ہیں, لوگ ریسٹورانٹس میں ہیں, بارز میں جا رہے ہیں. وہاں پہ یعنی ان کے جو لیڈ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ اتنی ضرورت نہیں ہے. اور ان کا کانسیپٹ ہے ہرڈ امیونٹی کا, کہ وہاں پہ جو سویڈش ہیں وہاں پہ جب زیادہ لوگوں میں اگر یہ ہوتا ہے چیز تو سب میں امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ کتنا وائبل آپشن ہے پاکستان کے لیے؟ سویڈن اصل میں ایک ایڈوانس کنٹری ہے, وہاں پہ بہت اسٹرکٹ طریقے سے کچھ پروٹوکولز فالو کیے جاتے ہیں. اگر وہ دکانیں کھلی بھی ہیں, شاپس کھلی بھی ہیں, تو ایک خاص SOP ہے جس کے تحت وہ بیہیو کرتے ہیں. سب لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, اور یہ جو اپروچ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں جن ممالک میں جیسے برطانیہ میں یا امریکہ میں انہوں نے بہت دیر سے سٹارٹ کیا لاک ڈاؤن, تو اس کا کتنا بہت بڑا نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے, اور کتنے لوگ انتقال کر رہے ہیں اور کتنے لوگ بیمار پڑ گئے ہیں. تو بڑی خطرناک اپروچ ہے یہ جو سویڈن نے اختیار کی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ بہت احتیاط سے رکھ سکتے ہیں اس اپروچ کو مینٹین کرتے ہوئے, تو پھر یہ کامیاب ہو سکتی ہے.
لیکن وقت بتائے گا. اس میں بہت بڑا خطرہ ہے, اور پاکستان جیسے ملک میں تو ہرڈ امیونٹی والا اپروچ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوگی. ڈاکٹر عطا, دو باتیں تو آپ نے کر لی. جو آپ نے جو ٹاسک فورس کا مینڈیٹ ہے اس میں تیسری آپ نے بات کی تھی جب آپ آئے تھے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو لاہور میں ہے, ڈاکٹر جاوید اکرم کا بھی آپ نے حوالہ دیا تھا کہ کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں, مختلف میڈیسنز ہیں, اینٹی وائرل ہے, اینٹی بیکٹیریل ہے جس پہ آپ لوگ کام کر رہے تھے, ہائیڈرو کلوروکوئن کی بھی آپ نے بات کی تھی, اب بلڈ پلازما بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. تو اس میں کوئی پروگریس, کوئی اچھی خبر ہے وہاں پہ؟ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. ایک کا نام ہے آسٹیل مویر جس کے اوپر ٹیسٹ جو کہ اس وقت ٹرائل میں شامل ہے, جو لاہور میں ہے, اور یہ خاصا ملتا جلتا ہے اپنے سٹرکچر میں ایک اور کمپاؤنڈ سے جس کے بارے میں بڑے اچھے ریزلٹس ابھی حال میں آئے ہیں جو کہ ریم ڈیزیویر کے نام سے ہے, اور یہ امریکہ میں کلینکل ٹرائلز ہوئے ہیں اور بہت کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ کلینکل ٹرائلز جو ہیں تقریباً 8-10 روز پہلے شروع ہوئے تھے پاکستان میں, اور یہ جو ہے اس میں ہم نے انڈس ہاسپٹل کو بھی انوالو کیا ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم کی نگرانی میں یہ لاہور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں کیے جا رہے ہیں, اور کئی ہزار پیشنٹ پہ یہ کیے جائیں گے. اور اس کا امپیکٹ جو ہے یہ ہوگا کہ ہمیں ایک تو پتہ چلے گا کہ یہ ادویات پاکستانی پاپولیشن پہ کس حد تک مفید ہیں, اور مجھے بہت امید ہے کہ اگلے 3 یا 4 ہفتے میں جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے اس کے بنیاد کے اوپر ان میں سے کچھ ادویات جو کلینکل ٹرائلز میں ہیں یہ روٹینلی استعمال ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ یہ موجود ہیں پاکستان کے اندر. آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو کام ہو رہا تھا انہوں نے بھی کلیم کیا تھا, جو سارا گلبرٹ ہے, آپ نے بھی فون کیا کیونکہ آپ کے تو کولیگز ہیں ساری کمیونٹی انٹرنیشنل, یو آر ویل لنکڈ. تو وہاں سے کیا ابھی کچھ لیٹسٹ کوئی بات ہوئی آپ کی, کیا کچھ چیزیں ہیں کہ کب تک ٹائم فریم ویکسین کے حوالے سے؟ جی, ڈاکٹر سارا گلبرٹ کے گروپ کے جو لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ویکسین انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ستمبر یا اکتوبر تک وہ اس کو پروڈکشن میں لا پائیں گے. لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے کہ 12 سے 18 مہینے سے پہلے یہ ویکسین ہیومن ٹرائلز. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کا ہے کیا, کون سی دوائی استعمال کر رہے ہیں, ویکسین کیا کر رہے کیا ہیں, کیونکہ آپ کو تو ٹیکنیکل بھی بات ہوئی ہوگی. بیسکلی ویکسین میں یہ کرتے ہیں کہ اسی کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے, جو وائرس کا اسٹرکچر ہوتا ہے, اسی کے اسٹرکچر کے کوئی ایک حصہ لے کر, اس کے پروٹین لے کر, اور اس کے خلاف ایسے چیزیں بناتے ہیں کہ اس کی اینٹی باڈیز جس میں بننی شروع ہو جائیں, تب کہ جب وہ وائرس پورا آئے تو وہاں پہ اٹیک کر کے اور وائرس کو تباہ کر سکیں وہ اینٹی باڈیز. تو ایک قسم کا ایک وائرس کو اٹیک کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس سے ملتے جلتے اسٹرکچر کا تھوڑا سا پروٹین کا اسٹرکچر آپ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا کے اس پہ حملہ کر سکیں. تو یہ ایک سٹینڈرڈ اپروچ ہے ویکسینز کی, اور مختلف دنیا میں جو ویکسینز بنیں گی وہ مختلف قسم کی ہوں گی. کوئی ایک حصہ چنے گا اس وائرس کا, اس کے بنیاد پہ ویکسین بنائے گا, کوئی دوسرا حصہ چنے گا اس وائرس کا. یہ اصل میں بڑا خطرناک قسم کا وائرس ہے, اور اس طرح کا وائرس دنیا میں آج تک دیکھا نہیں گیا, کیونکہ اس لیے آپ کے پھیپھڑوں پہ حملہ نہیں کر رہا, بلکہ یہ آپ کے دل پہ حملہ کر رہا ہے, ہارٹ مسلز پہ حملہ کر رہا ہے, دماغ پہ حملہ کر رہا ہے, آپ کے جو خون کے شریان ہیں ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے, آپ کے جو سائٹوکائن سٹارم پیدا ہو جاتا ہے, جو امیون ریاکشن ہوتا ہے آپ کا, جو آپ کا دفاعی نظام جو ریئیکٹ کرتا ہے, اس کے نتیجے میں کچھ مالیکیول سیکریٹ ہوتے ہیں, سائٹوکائنز کہلاتے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا طوفان پیدا کرتا ہے جو وائرس کو تو ڈسٹروائے کریں یا نہ کریں, وہ اپنے سیلز کو ڈسٹروائے کرنے لگتے ہیں, ہیومن سیلز کو. تو ایک اتنا خطرناک وائرس اور اس انداز کا وائرس ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا اس دنیا میں, اور اس کے بارے میں بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہے کیا, کس طریقے سے یہ حملہ کر رہا ہے, کہاں کہاں حملہ کر رہا ہے, اور کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. فیئر انف سر, فیئر انف. اچھا, آپ نے اپنے اقدامات کا ذکر کیا, 3 کا آپ نے ذکر کر دیا. ایک تو اس کے وائرس کی ساخت پہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, پھر کلینکل ٹرائلز کا بھی آپ نے بات کر لی. مزید کیا آپ لوگ کیا, یعنی جو ٹاسک فورس ہے. جی پھر ایک ہم نے وینٹیلیٹرز کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ایک بڑا پروگرام شروع کیا, کیونکہ اس کی بڑی ایکیوٹ شارٹیج ہے دنیا میں, اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پاس زیادہ یہ پھیل گیا تو وینٹیلیٹرز کی سخت کمی پیدا ہو جائے گی. سب ممالک پریشان ہیں, برطانیہ تک اور امریکہ تک میں وینٹیلیٹرز کی سخت کمی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم خود کا وینٹیلیٹر کیوں نہ بنائیں. تو یہ ایک پروگرام شروع ہوا. ہمارا جو نالج اکانومی ٹاسک فورس ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں اور میں اس کا وائس چیئرمین ہوں, اس کے تحت ہم نے ایک نیشنل کال کری کہ وینٹیلیٹرز کے لیے آپ اپنا ڈیزائن سبمٹ کریں. اس کے تحت تقریباً 45 یا 50 کے لگ بھگ ڈیزائنز آئے, ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا, پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے پاس گئے, ان میں سے ایک چند ڈیزائن جو ہے وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں,
اور اب وہ جو ہے اس کے پروٹوٹائپ بن رہے ہیں. ڈریپ اپروول اس کا ہوگا, وہ پہلے ٹرائی کیے جائیں گے ٹرائلز کے اوپر, پہلے آرٹیفیشیل لنگس کے اوپر اور پھر اینیملز اور ہیومنس کے اوپر, اور پھر یہ جب یہ پورا سلسلہ ہو جاتا ہے, کچھ پروٹوٹائپ تیار بھی ہو چکے ہیں, آن گراؤنڈ موجود ہیں, اور یہ کچھ پاکستانی انوالو ہیں, ایک اسٹینفرڈ میں ہے, ایک MIT میں ہے, جو ہمارے ڈائسپورا کا حصہ ہیں, انہوں نے کچھ ڈیزائن تیار کیے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ جیسے ہی اس کا پریلیمنری ٹیسٹ پورے ہوتے ہیں اور ڈریپ اپروول ملتا ہے تو کمپنیاں بھی تیار ہیں جو ماس اسکیل پروڈکشن کر سکتی ہیں. تو یہ چوتھا انیشیٹو جو تھا ہمارا, اور اس کا سر ہے کیا کہ سال کے آخر تک کتنے وینٹیلیٹرز ہم پاکستان میں بنا لیں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پارٹس کتنے آسانی سے ملتے ہیں. پارٹس جو ہیں وہ پھر بھی امپورٹ کرنے پڑیں گے, پاکستان میں اس کے پارٹس نہیں بنتے. ڈیزائن وغیرہ تو آپ کے پاس مل جائے گا, وہ آپ کو منگانے پڑیں گے چائنا سے اور دوسری جگہوں سے, اس کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں. تو لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اول تو یہ پروسیس سے گزر جاتے ہیں, پاس ہو جاتا ہے, ڈریپ اپروول ہو جاتا ہے, اور پارٹس کی جو مہیا جو باہر سے ہوتے ہیں وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جنرل گفتگو تو ہم نے کر لی, اب چائنا کے جو ہم نے سکسیس ماڈل جو ایک طرح سے ہے, وہاں پہ جو لوکل میڈیسن ہے, جو جڑی بوٹیاں ہیں, وہ کتنی اس میں وائبل ہے علاج کے لیے؟ کیا یہ ایک الٹرنیٹ میڈیسن ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ چائنا میں کچھ جڑی بوٹیاں بہت مفید پائی گئیں کرونا وائرس کو فائٹ کرنے میں. ہم نے بھی یہ ایکیوٹ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم میں انیشلی استعمال ہوئی تھی. ARDS ایک ایسا ہوتا ہے جب آپ کا ریسپریٹری پرابلم, سانس کے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ادارے میں کراچی یونیورسٹی میں ہمارے پاس ایک 120 بیڈ کا ہاسپٹل بھی ہے, اسی ادارے کا حصہ ہے. اس کے اندر ہم نے 1.5 سال میں ان جڑی بوٹیوں کی جو مجموعہ ہے, کئی اس میں بوٹیاں ہیں, 12-15 بوٹیاں ہیں, اس کے مجموعے پہ کلینکل ٹرائلز باقاعدہ ہم نے چائنیز سائنٹسٹ بھی یہاں تھے اپنی پاپولیشن پہ ہم نے کیے ہیں, اور ہم نے یہ پایا کہ یہ اتنی ہی افیکٹو ہیں جتنے نارمل اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں, پاورفل اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں. حالانکہ ان کے اندر کوئی اینٹی بایوٹک نہیں ہے, اور ان کے بنیاد پہ اب ڈریپ کے پاس اپروول کے لیے چلا گیا ہے کہ وہ اس کے کلینکل ٹرائلز کی جو فارمل اجازت دیں اور پھر اس کو مارکیٹ کرنے کی اجازت دیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا راستہ پاکستان میں کھل سکتا ہے کہ چائنیز جڑی بوٹیوں کو استعمال کیا جائے, جو کہ جہاں پہ ایکسیپٹ ہوئی ہیں چائنا میں, اور بہت اچھے طریقے سے استعمال ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اب بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کنسپیریسی ہے 5G ٹاورز کے حوالے سے, لوگوں نے تو جاننا شروع کر دیے کہ جو وائرس پھیل رہا ہے یہ 5G ٹیکنالوجیز کا کوئی عمل دخل ہے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ نہیں, یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ 5G کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے کچھ 5G کی وجہ سے کچھ نقصان ہوتے ہوں, لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت ایکچولی تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ وائرس ہے موجود, وائرس آئسولیٹ ہو چکا ہے, اس کا RNA جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے. اب یہ 5G کی وجہ سے یہ پیدا تو نہیں ہو سکتا. ہاں, ایگزسٹنگ وائرسز جو ہیں میوٹیٹ کر کے بن سکتے ہیں اگر ریڈیشن وغیرہ سے ایکسپوز ہوں, لیکن ابھی تک اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ 5G کی وجہ سے, حالانکہ بہت سے ممالک میں 5G کے ٹاورز بھی توڑے گئے ہیں اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہے, لیکن ابھی تک کوئی سائنٹیفکلی پروو نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو آپ کو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا کے ٹاپ یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹرز ہیں, MIT, ہارورڈ, کیمبرج, آکسفورڈ, کیلٹیک وغیرہ, اگر یہ 5G کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہوتا تو دنیا کے ہر لیبارٹری کے اندر, دنیا میں MIT, ہارورڈ, آکسفورڈ, کیلٹیک, کیمبرج, ہر جگہ پر ریسرچ ہو رہی ہے اس وائرس کے پیدا ہونے کی وجوہات کے اوپر اور اس کے ادویات پہ اثر کر سکتی ہیں. تو یہ بات سامنے آ گئی ہوتی. آج کی دنیا میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, ہر چیز سامنے آ جاتی ہے, تو چاہے کتنی ہی بڑی کانسپریسی ہو, ہر چیز الٹیمیٹلی سامنے آ جاتی ہے. تو یہ وائرس جو ہے, یہ یقیناً ایگزسٹنگ وائرسز کو آپ ریڈیشن کریں تو وہ میوٹیٹ ہو کے نئی صورت اختیار کر سکتے ہیں, اور لیکن یہ کہ یہ وائرس 5G کی وجہ سے بنا ہے, اس کی کوئی سائنسی ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے. فائنلی پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا جو رسپانس اور جو ہم لوگ کر رہے ہیں چیزیں, ایوری تھنگ از گوئنگ آن ٹریک, تو اس کا کائنڈلی اگر آپ فائنل سمیشن کرنا چاہیں کوئی. جی, میں بہت امپریسڈ ہوں کہ جس انداز سے موجودہ حکومت اور اس پہ جو پالیسی ہے ان کی فلیکسیبل پالیسی ہے کہ آپ ایک ساتھ لاک ڈاؤن نہیں کریں, سلیکٹیو لاک ڈاؤن کریں. جو 4 بڑے پلرز ہوتے ہیں اس جنگ میں جیتنے کے لیے, سب سے پہلا تو ہے ٹیسٹنگ, کہ آپ بڑے پیمانے پہ ٹیسٹ کریں.
جو کہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے ہم نے 400-500 ٹیسٹ سے شروع کیا تھا, اب 7,000 پہ پہنچ گئے ہیں اور 20,000 کا ٹارگٹ ہے. اور اس میں خاص طور پہ میں جنرل افضل کو, جو کہ NDMA کے چیئرمین, مبارکباد دینا چاہوں گا. ٹیسٹنگ پہلا ستون ہے. دوسرا جو ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کر لیا تو ان کو آئسولیشن, یا آپ ان کو کوارنٹائن کریں, آئسولیٹ کریں, اس پہ بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. تیسرا بڑا ستون جو ہے وہ ٹریسنگ. اس میں ہم بہت ویک ہیں. ٹریسنگ کا مطلب کہ جن جن لوگوں سے ایکسپوز ہوئے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے, ان کو پورے کو سب کو ٹیسٹنگ کی جائے. اس میں یورپ اور امریکہ میں ہزاروں لوگوں کو ایمپلائی کیا جا رہا ہے تاکہ وہ خالی ٹریسنگ کر سکیں جو کرونا وائرس کے پیشنٹس ہیں کہ کن کن سے کانٹیکٹ آیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے یہ تیسرا بڑا جو ہے. اور پھر جو چوتھا ہے وہ یہ کہ اس کے جو باقاعدہ جو ٹرائلز ہو رہے ہیں, کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں, ان کے اوپر سختی سے عمل ہو, اور پھر ہم اس کے اوپر پھر ہم سلیکٹیو لاک ڈاؤن کر سکیں. یعنی کہ ہر جگہ نہیں بلکہ ملک کے اندر ہاٹ سپاٹس آئیڈینٹیفائی کریں, ان ہاٹ سپاٹس کو لاک ڈاؤن کریں اور پورے ملک کو لاک ڈاؤن نہ کریں, اور سلیکٹیولی, اور وہی ہم پالیسی کر رہے ہیں. تو میں پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کی حکومت کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ بڑی اچھی پالیسی اپنا چکے ہیں ہم, اور الحمدللہ یہاں پہ ڈیتھ ریٹ مقابلتاً بہت کم ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عطاء الرحمان.